میرے بھائی ہم بار بار اپنے آپ کو میٹر لگا کے دیکھیں، ہمارے ذریعے سے کہیں کسی پر ظلم تو نہیں ہو رہا ہے؟ ٹھیک، وہ مسجد کے منتظمین جو اماموں پر ظلم کرتے ہیں، وہ دکاندار جو اپنے کسٹمروں پر ظلم کرتے ہیں، وہ کسٹمر جو اپنے دکاندار پر ظلم کرتے ہیں، وہ افسر جو اپنے ماتحتوں پر ظلم کرتا ہے اور ماتحت سر نیچے کر کے سر کرتا رہتا ہے لیکن دل میں اس کے آگ لگی ہوئی ہوتی ہے، وہ ساسیں جو اپنے گھر کی بہوؤں پر ظلم کرتی ہیں، وہ بہوؤں پر نہیں، وہ اپنے بیٹوں پر بھی ظلم کرتی ہیں۔ اپنے بیٹے کی زندگی اجیرن بنانا بہت ساری ساسوں کا کام ہے، اور ساسیں کہتی ہیں بلا گئے بالا، ادھر سے آگ لگاتی رہتی ہیں۔ گھروں کا، دفتروں کا، بازاروں کا، دکانوں کا، اداروں کا اور ملکوں کا نقشہ سامنے رکھ کر کے طے کرنا چاہیے، اگر یہ ظلم ختم ہو گئے تو اللہ تعالیٰ شانوں کی طرف سے آمین، اور اگر نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کبھی ایک طرف سے تھپڑ لگاتے ہیں، کبھی دوسری طرف سے تھپڑ لگاتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ شاہ نے بار بار فرمایا جب تمہاری زندگی میں سدھار آئے گا اور تم میرے بندے بنو گے، انسانوں کے لیے رحیم بنو گے، انسانوں کے لیے ظالم نہیں بنو گے، تو پھر تمہیں امن و اطمینان ہوگا۔ اور اگر نہیں، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم، جنہوں نے ایمان قبول کیا اور اپنی ایمان کے ساتھ ظلم نہیں ہونے دیا، اولئک لہم الامن وہم مہتدون، انہیں کو امن ملے گا تبھی ہدایت ملے گی۔